بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد مشک ہرن میں سارا سال نہیں ہوتا اور ہر ہرن میں نہیں ہوتا. مشکی ہرن، مشک کا دوسرا نام کستوری بھی ہے. مشکی ہرن کا دوسرا نام کستورا بھی ہے. ایک خاص موسم ہوتا ہے، ایک خاص گھڑی ہوتی ہے اور ایک خاص سیزن ہوتا ہے. اس کے نافے میں، ناف میں مشک پیدا ہوتا ہے. ایک خاص موسم، خاص گھڑی، خاص سیزن، اس کی ناف میں مشک پیدا ہوتا ہے. اس مشک سے خوشبو پھوٹتی ہے اور وہ جب خوشبو پھوٹتی ہے تو وہ خوشبو پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے اور خاص طور پہ ہرن اس خوشبو کو بہت زیادہ سونگھ سکتے ہیں. جب وہ خوشبو پھیلتی ہے اور وہ جب ہرن کے اندر نافے میں مشک اور کستوری بنتی ہے، وہی لمحات اور وہی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہی لمحات اور وہی گھڑیاں ہوتی ہیں جو اس کی موت کی ہیں، ہرن کے. کیوں؟ قیمتی بن گیا ہے، شکاری پیچھے ہیں. شکاری اس کو ماریں گے تو مشک لیں گے. پھر کیا کرتے ہیں کہ شکاری اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ایک خاص موسم ایسا ہے، خاص سیزن ایسا ہے جس موسم اور سیزن میں مشکی ہرن کے اندر مشک بنتا ہے. وہ اس کی طاق میں رہتے ہیں. اس سے پہلے وہ جی بھر کے سوتا ہے، جی بھر کے کھاتا ہے، جی بھر کے زندگی کے اپنے مشاغل گزارتا ہے، لیکن جس لمحے اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میرے اندر مشک آ گیا ہے، اب مجھے خطرہ ہے، وہ کھڑے کھڑے اپنی نیند پوری کر لیتا ہے اور وہ چوکنا ہوتا ہے، ہر طرف نظر رکھتا ہے، ہر طرف توجہ کرتا ہے، ہر چیز پہ کان دھرتا ہے، ہر سرسراہٹ اور آہٹ کو خطرناک سمجھتا ہے. کہیں کوئی شکاری کا تیر، کہیں کوئی شکاری ایسا تو نہیں جو مجھے میری جان سے ختم کر دے. کیوں؟ اب اس کے پر ایک قیمتی چیز، ایک قیمتی سرمایہ آ گیا ہے جس کو کستوری کہتے ہیں. انسانیت جب سے اس دنیا میں آئی ہے، ریشم ہمیشہ مہنگا رہا ہے، سونا ہمیشہ مہنگا رہا ہے، کستوری مشک ہمیشہ مہنگا رہا ہے، اور کستوری کا ریٹ، اس کی قیمت مشک سے ہمیشہ کئی گنا زیادہ رہی ہے، سونے سے ہمیشہ کئی گنا زیادہ رہی ہے. کستوری کی قیمت اب بھی کئی گنا زیادہ ہے. اب بھی ہم سارا سال انسان ہیں اور ہیں، سارا سال زندگی گزارتے ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں ہمارے پاس ایمان کی خوشبو کچھ زیادہ پھوٹتی ہے. اندر بوٹی مشک مچایا، ایمان کی خوشبو زیادہ پھوٹتی ہے. کیوں؟ اس کی رحمتیں، اس کی شفقتوں کا نزول، اس کی عطاؤں اور اس کی برکتوں کا نزول رمضان میں حد سے زیادہ اور کہیں زیادہ ہوتا ہے. جب سرمایہ آتا ہے نیندیں کم ہو جاتی ہیں، اور جب سرمایہ آتا ہے انسان کو عقل، شعور، احساس یہ چیز بڑھوا دیتا ہے کہ اب میں سرمایہ دار ہو گیا ہوں. اب میرے پاس جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں سارے ایمان والے ہیں.
ایمان ہے تو آپ کو تسبیح خانے میں لایا ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو کہیں اور کسی عبادت خانے میں لے جاتا، وہ کسی بھی مذہب کا ہوتا۔ ایمان آپ کو تسبیح خانے میں لایا ہے۔ یہ بات تو ختم ہوگی کہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنی سطح کا ہے۔ انسان غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، اس طرح ایمان والا غریب ایمان والا بھی ہوتا ہے، امیر ایمان والا بھی ہوتا ہے حقیقتاً۔ لیکن رمضان میں سارے کے سارے مالدار ہو جاتے ہیں اگر قیمت کو پہچانے تو۔ رمضان ایک ایسی نعمت ہے، رمضان ایک ایسا تحفہ ہے جس میں پہلی رات سے ہی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب اس کے اندر اس کے نافے میں مشک آ گیا ہے، اب مشک قیمتی ہے، اب اس کی قیمت کو پانے کے لیے شکاری اس کے پیچھے ہوں گے۔ وہ شکاری نفس ہے، وہ شکاری شیطان ہے، وہ شکاری اس کی طبیعت ہے، وہ اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ اس سے اس کا اصل سرمایہ چھین لیں۔ اب سارا سال اسی سرمایہ سے گزارا کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ رمضان میں ایمان کو اتنا سٹور کرنا ہے، رمضان میں ایمان کو اتنا پختہ بنانا ہے، رمضان میں ایمان کے مٹکے کو اتنا بھرنا ہے، اتنا بھرنا ہے، سارا سال اسی سے گزارا کرنا ہے۔ اور کیوں؟ قحط کا دور ہے، وہ دور ہے جس دور میں صبح ایمان والا ہوگا، شام کو پتہ نہیں ایمان اپنا بیچ چکا ہوگا یا ایمان چلا جائے گا۔ وہ دور ہے جب منہ سے ایسے بول نکلیں گے حالت اضطرار میں یا حالت اختیار میں کہ جب ایمان منہ سے بول نکلتے ہی انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہ دور ہے جہاں فتنوں کا دور ہے، باطل اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، باطل اپنی پوری چمک کے ساتھ، اور باطل اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ، اور باطل اپنے جھوٹے حقائق کے ساتھ، اور باطل اپنی جھوٹی دلیلوں کے ساتھ بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، حتیٰ کہ انسان کو حق پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بندہ جیلی نوٹ اس طرح بنائے کہ اصلی نوٹ بھی جیلی نظر آ جائے گا۔ یہ فتنے ہوں گے، یہ فتنے ہوں گے کہ باطل اپنی پوری حقیقتوں کے ساتھ، جھوٹ کے پورے بحروب کے ساتھ ایسے سامنے آئے گا کہ حق کے بارے میں خود شک پڑنا شروع ہو جائے گا کہ شاید یہ حق ہے بھی یا نہیں۔ ایسے دور میں سٹور کرنا ہے، ایمان کے مٹکے کو بھرنا ہے، اور ایسے دور میں ایمان کے مٹکے کو لبریز کرنا ہے، اور ایسے دور میں ایمان کے مٹکے کے بھرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور ایمان کے مٹکے بھرنے کی محنت کے لیے یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں، نفس رکاوٹیں، شیطان رکاوٹیں، اور ہماری طبیعتیں جہاں ڈھل چکی ہیں، جہاں ہماری طبیعتیں مائل ہو چکی ہیں، وہ چیزیں ساری رکاوٹیں ہیں۔ اب یہ دور آ گیا ہے، اب ہمارا وقت آ گیا ہے، مشک ہرن کا مشک پورے عروج پہ ہے، اس کی خوشبو پھیل چکی ہے اور اس کی برکتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اب یہ پوری کیفیت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اب یہ لمحات ہیں ذرا تھوڑا سا احتیاط سے چلنے کے، اپنے لمحات کو بچ بچا کے چلنے کے، یہ لمحات ہیں۔ رات ہم آ رہے تھے سفر سے، رات کا آخری پہر تقریباً 2:30-3 بجے کا وقت، ہری پور سے سارا روڈ بلاک، میلوں۔ میرے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے کہا یہ روڈ ہے، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ۔ اس نے کہا یہ سڑک ہے، یہ آپ کو جا کے ٹیکسلا کی طرف گزارے گی، ٹیکسلا پہ لے جائے گی، ٹیکسلا سے پنڈی، پنڈی سے پھر آپ لاہور کی طرف آئیں، یہ سڑک ہے۔ اب اس سڑک پہ سنسان سڑک، بالکل سناٹا، خاموشی۔ اس وقت ہمارے ساتھی فکر مند ہیں، ذکر کر رہے، تسبیح پڑھ رہے۔ آگے گاؤں آیا، ریحانہ، ایوب خان کا گاؤں۔ اس گاؤں سے گزرتے ہوئے ہم
خانپور ڈیم اس سے نکلتے یوں کرتے کراتے بالکل سناٹا. اور اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ رمضان میں ایک انتہائی فکر مندی کے لمحات گزارنے ہیں اور یہ سارا کا سارا ہمارے اندر سناٹا پیدا ہو جائے. کیوں؟ ہم ایک ایسی منزل سے گزر رہے ہیں جہاں لٹنے کے چانسز ہیں. ویران سڑک کچھ نظر نہیں آ رہا. رات کے 3 بجے 3:30 بجے 3 بجے کا وقت ہے اور ہم سڑک کے اندر پہاڑوں سے گزرتے یوں چلتے آخر کار جس وقت ہم پر رونق سڑک پہ پہنچے ہمارے اندر ایک احساس ہوا. وہ گھاٹی ہم گزر آئے اور اصل منزل پہ پہنچے. پر رونق سڑک آئے گی ہماری عید کی رات اور دوسرا دن. یہ ایک سناٹے کے ایام ہے جس میں ہم نے منزل میں بھی پہنچنا ہے, ہم نے منزل کو بھی پانا ہے, پر احتیاط کے لمحے گزارتے ہوئے ہماری نظروں کی احتیاط, ہمارے کانوں کی احتیاط, ہمارے جذبوں کی احتیاط, ہمارے قدموں کی احتیاط, ہماری سوچوں کی احتیاط اور ہمارے لقموں کی احتیاط کے لمحے ہیں. یہ احتیاط کے لمحے گزرتے اس مہینے کو اس لمحوں کے ساتھ گزارنا ہے. پھر یہ ایسی مشق ہو جائے, پھر ایسی طبیعت میں یہ بات بندھ جائے اور گند جائے کہ پورا سال انہی احتیاط کے لمحوں میں گزار کے اور پھر یہ پورا سال اتنی طبیعت میں مائل ہو جائے کہ پوری زندگی انہی احتیاط کے لمحوں میں گزار کے اور یہ پوری زندگی ایسی بہترین ہو جائے کہ میرے بارگاہ میں کریم کی بارگاہ جب پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہماری سفارشیں کریں. مولا وہ شخص ہے جو زندگی بھر احتیاطیں کرتے تھکا ہارا, کبھی روزے کے نام پہ, کبھی پیاس کے نام پہ, کبھی حدت اور شدت کے نام پہ, کبھی گھر کی جدائیوں کے نام پہ, کبھی ٹکرانے کے نام پہ کسی چیزوں کے, مولا کبھی ناگواریوں کے نام پہ, طبیعت کے مطابق بستر نہ ملا, چاہنے کے مطابق کھانا نہ ملا, رہنے مطابق جگہ نہ ملی, اٹھنا اپنا تھا, گھر میں بیٹھنا اپنا تھا, مزاج اپنا تھا, شوق اپنا تھا, جذبہ اپنا تھا, کیفیات اپنی تھی. مولا میں تو گھر کا شہزادہ تھا, ساری میری طبیعتوں کا مزاجوں کا خیال رکھتے تھے. اب میں یہاں آیا تھکا ہارا جب جاؤں گا تو اللہ کی بارگاہ میں تھکے ہارے شخص کی بڑی قیمت ہوتی ہے. ویسے بھی تھکے ہارے شخص کو نیند بڑی اچھی آتی ہے. یہ لمحات میرے اوپر آئے ہیں, آپ کے اوپر آئے ہیں. آج پہلے رمضان کا پہلے روزے کی ہم نے ابتدا کی ہے. صبح انشاءاللہ پہلا روزہ, اس کا ابتدائیہ آج سے شروع ہو گیا ہے. ایمان کے مٹکے کو لبریز کرنا ہے اور مٹکا تو لبریز کر لیا, مٹکے کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی اور وہ لیک ہوتا رہا تو پانی تو کچھ نہ بچا. سارا مہینہ محنت کی, روزے کے ساتھ, بھوک کے ساتھ, 13-13.5 گھنٹے کا روزہ رکھا اور گرمی, حدت, شدت اور صبر اور تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنایا, منزل کا ساتھی بنایا, پر اس میں کچھ احتیاطیں نہ کر سکے. نظروں کی احتیاطیں, موبائل کی احتیاطیں, جذبوں کی احتیاطیں, تنہائیوں کی احتیاطیں, وہ نہ کر سکے. پھر روزہ سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہ بنا, روزہ سوائے پیاسا رہنے کے کچھ نہ بنا. پھر اس میں بھوک اور پیاس جب تک نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی, اور اس بھوک اور پیاس میں جب احتیاط نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی. ہم بہت ایمان ایک قیمتی لے کے چل رہے, اس ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے رمضان کی مجالس دی ہیں, یہ رمضان کے لمحات دیے ہیں. ساری دنیا چھن جائے, سارا مال چھن جائے, ساری چیزیں چھن جائیں, مومن افسردہ نہیں ہوتا. مومن کے ایمان پہ آنچ آئے پھر سر دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. ساری زندگی کا سارا نظام متاثر ہو جائے, مومن کہتا ہے اچھا نہیں, کوئی بات نہیں, پھر مل جائے گا, کوئی حرج نہیں, پھر مل جائے گا. لیکن جب ایمان پہ آنچ اور ایمان کی کمزوری کا نظام پیدا ہو, مومن کہتا ہے نہیں, یہ سودا میرے لیے مہنگا ہے,
ایمان پھر نہیں مل سکتا. جان پھر مل جائے گی. کیوں؟ اللہ پاک ایک نئی زندگی دے گا. جان تو پھر بھی مل جائے گی. اس کا وعدہ ہے. جو میری راہوں میں اپنی جان دیتے ہیں میں ان کو ایک زندگی دیتا ہوں. تمہیں شعور نہیں ہے اس زندگی کا. جان تو پھر مل جائے گی. لمحات تو پھر مل جائیں گے. اوقات تو پھر مل جائیں گے. پر یہ گزری زندگی کے لمحات اگر ایمان کے ساتھ نہ ہوئے وہ پھر نہیں ملے گا. ایمان بنانے کا صرف یہ زندگی موقع ہے. ایمان بڑھانے کا صرف یہ زندگی موقع ہے. ایمان بچانے کا صرف یہ زندگی موقع ہے. اور ایمان کو قبر میں ساتھ لے جانے کا یہی موقع ہے. یہی موقع ہے. اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں. اور قدم قدم پہ لٹیرے موجود ہیں. جیب تراش موجود ہیں مختلف شکل میں. کبھی موبائل کی شکل میں, کبھی میڈیا کی شکل میں, کبھی فتنوں کی شکل میں, اور کبھی نیٹ کی شکل میں. یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. ہم ان چیزوں میں احتیاط کی زندگی گزارتے. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ میرا دل تو پہلے ہی داغدار ہو چکا ہے. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. کہیں حسرت ہے کہ موبائل کھولوں, کہیں حسرت ہے کہ نیٹ دیکھوں, کہیں حسرت ہے کال کروں, کہیں حسرت ہے میسج کروں, کہیں حسرت ہے اعلیٰ کھانا اعلیٰ پینا ملے, کہیں حسرت ہے عین پنکھے کے نیچے بستر لگے, کہیں حسرت یہ ہے کہ میرے ساتھ تعلق میں دوست ہوں, کہیں حسرت یہ ہے کہ باتیں کروں گروپ بنا کے. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ یہ تو دل پہلے ہی داغدار ہو چکا ہے. مولا میں نے اپنی تنہائیوں میں اپنی صبح اور شاموں میں, میرے اپنے لمحے, میرے چند دن چند راتوں میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جانے میں جانوں. یہ تیری شان کریمی اور شان ستاری ہے کہ تو نے مجھ پہ پردے رکھ دیے. مولا یہ تو پہلے ہی دل زخمی ہو چکا, یہ تو پہلے ہی دل متاثر ہو چکا, یہ دل تو پہلے ہی ختم ہو چکا. مولا میرے پاس اور یہی دل ایک ہے, ایمان بھی ایک ہے. اسی دل کو میں نے ایمان کے اندر, اور اس ایمان کو اس دل کے اندر میں نے بنانا اور سجانا ہے. حسرتیں بہت ہیں, چاہتے بہت ہیں, دل کی تمنائیں بہت ہیں. ان ساری تمناؤں کو خون کرنے کے لیے تو رمضان آیا ہے. تمناؤں کو خون کے لیے رمضان آیا ہے. چھوڑ اپنا مزاج, چھوڑ اپنی طبیعت, چھوڑ اپنے کھانے. ہم چاہتے تو ہر رمضان دسمبر اور جنوری میں ہوتا, لیکن ہم نے نہیں رمضان کو گھمایا ہے کبھی سردیوں میں, کبھی گرمیوں میں, کبھی بہاروں میں, کبھی خزاؤں میں, کبھی موسم میں, کبھی حدت میں, کبھی شدت میں. اس لیے کہ ہماری چاہت کو دیکھ کے چل, اپنے مزاج کو دیکھ کے نہ چل. ہماری چاہت کا نام رمضان ہے, ہماری طبیعت کا نام رمضان ہے, ہمارے حکم کا نام رمضان ہے. حکم ٹوٹتا چلا گیا اور جسم بنتا چلا گیا. یہ مومن کا جسم نہیں ہوتا. پھر سنیں, حکم ٹوٹتا چلا گیا, جسم بنتا چلا گیا. آرام کے نام پہ, سکون کے نام پہ, کھانے کے نام پہ, پینے کے نام پہ, اور خون بننے کے نام پہ, چہرے پہ رونق اور رانائیوں کے نام پہ, اور قوت اور فٹنس کے نام پہ جسم بنتا چلا گیا, حکم ٹوٹتا چلا گیا. یہ مومن کا جسم نہیں ہوتا. حکم بچتا چلا گیا اور جسم ٹوٹتا چلا گیا. کبھی نیند پوری نہ ہوئی, کبھی کھانا پورا نہ ہوا, کبھی طبیعت کے اندر, کبھی مزاج میں, کبھی چاہتوں میں, میرا کچھ پورا نہ ہوا, پر حکم نہ ٹوٹا. روزہ حکم کا نام ہے, اور بن دیکھے یار کے ساتھ بن دیکھی غلامی ہے. یار عرشوں پہ ہے, کہتا ہے ہر لمحہ ہر لہجہ میرے ساتھ اور ہر جگہ ہے, جا بجا ہے. لیکن اس نے کہہ دیا کہ میری خاطر بھوکا رہ لے. اس نے کہا کمال ہے, بھوکا رہنا کوئی بات ہے. ان لینا نے کہا اس نے کہا میری خاطر بھوکا رہا ہے, کھانا ہی کھانا چھوڑ دیا. اس نے کہا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے مجنوں. اس نے کہا مر جائے گا. اس نے کہا پاگل مر جائے گا تو محبت کس سے ہوگی؟ اس نے کہا کھا. اس نے پھر کھانا شروع کر دیا.
وہ جسم کہاں سے کہاں بڑھ گیا. اس نے کہا ایسا نہیں کہا تھا میں نے. عشق. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرشد آئے, لنگر تقسیم کر رہے, دیکھا تو ہڈیاں, میں اپنے لیے بھی ایک روٹی رکھ لیا کر, سارا ہی تقسیم کر دیتا ہے, خود کیوں نہیں کھاتا؟ سرکار آپ نے فرمایا تھا تقسیم کرنا ہے, اور اپنے لیے بھی رکھ لیا کر. پھر کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے, پھر ہڈیاں, بھئی تجھے کہا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا سرکار فرمایا تھا رکھ لیا کر. انہوں نے اچھا اب کھا بھی لیا کر. بختیار کاکی, کاک ایک روٹی کی قسم ہوتی ہے اتنی چھوٹی سی. اب بھی سعودیہ میں اس دن میں نے عمرے پہ گیا تو میں نے کہا وہ مجھے کاکی تلاش کر کے دیں. ایک وہ پنجابی والی کاکیاں نہیں, یہ پنجابی والی کاکی نہیں جسے لڑکی کو کاکی کہتے ہیں, یہ نہیں, ایک روٹی کی قسم ہے کاکی, آئین آتا ہے اس میں. بختیار کاکی نام ہی روٹیوں والا پڑ گیا کہ وہ شخص ہے جو طبیعتوں کو توڑ کے چلتا ہے, جو عشق کے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتا ہے, جو مرشد سے اپنے عشق کی انتہا بھی کرتا ہے اور ابتدا بھی کرتا ہے. جب بھی قطب الدین بختیار کاکی کا نام آئے گا, مرشد سے عشق کی ایک خوشبودار داستان شروع ہو جائے گی. کس نے کہا ہے آپ کو مارے مارو بھائی؟ یہ تو جہاد پہ مارتے ہیں, بارڈر پہ جاؤ انڈیا کے, وہاں نعرے مارتے ہیں. یہاں نعرے نہیں ہوتے, یہاں تو کچھ کرنا ہے. یہ زندگی ہے, آج روزے کے نام پہ شروع ہوئی ہے. یوں کہا روزے دار وہ ہوتا ہے جو زندگی کی ابتدا شروع کرتا ہے کہ مولا پچھلے سال کی پچھلی زندگی کے پچھلے لمحوں پہ ندامت ہے, آج رات میری نہیں اور دن میرا نہیں. کیوں؟ اگر رات میری ہوتی تو تو یہ کہہ دیتا کہ صبح اٹھ کے فجر کے وقت جس وقت اٹھو, دن چڑھے, کھانا کھا لو, شام کو نہیں, رات میری نہیں. رات کے اس پہر اٹھایا جس میں نیند کا خمار ہو جاتا ہے, اچھا خاصا تھکا ہارا بھی اس وقت سو جاتا ہے. رات ہی میری نہیں اور دن ہی میرا نہیں. ہم زندگی کے وہ لمحات شروع کر رہے ہیں رمضان کے نام پہ. زندگی کے وہ دن, وہ راتیں, وہ صبح, وہ شامیں, وہ شروع کر رہے. اب تک رات میری تھی, میرا دن تھا, میں نے اپنی مزاج اور اپنی طبیعت میں رات دن گزارا. رمضان میں رات ہی میرا نہیں اور دن بھی میری نہیں, میرا نہیں. کیوں؟ میں عاشق ہوں, میں دیوانہ ہوں ایک رب کا, اور رب نے مجھے کہہ دیا کہ میرے لیے اس وقت کھانا چھوڑ دیں. کہنے لگا بھائی کھا رہا, سحری کا وقت ختم ہو گیا. اچھا آپ نے بتایا نہیں, لقمہ وہیں چھوڑ دیا. کہنے لگا جلدی بتاؤ کتنے منٹ رہتے ہیں, میں 2 گھونٹ پانی پی لوں. یہ کشمکش اللہ کو کتنی پسند ہوتی ہوگی. میری خاطر اپنے لمحوں اور اپنے اوقات, میری خاطر اپنے دن اور اپنے رات کو بیچ دیا اس نے. تیرے نام تو مفت بھی کان نہیں ہے مولا, تیرے نام پہ بک گیا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر انمول کر دیا. کچھ لمحے ہیں میں گھونٹ پانی پی لوں. اس نے کہا نہیں ٹائم ختم ہو گیا. اس نے کہا جی آج تو میں نے روزہ ایسی رکھ لیا, نیند ہی نہیں کھلی. چلو نیند کھل کے کچھ کھا پی لیتا. نہیں, وہ لمحے ختم ہو چکے تھے جن لمحوں میں عشق نے کہا تھا کہ اب آگے میرا حکم نہیں ہے, اگر کرے گا تیرا ہوگا. عشق نے مجھے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. افطار کے وقت اب افطار سارا جہان کر رہا اور میں خاموش بیٹھا رہا. کیوں؟ میں عشاء کی تراویحوں کے بعد افطار کروں گا, کھاؤں گا. کس لیے؟ اللہ کو اپنی قربانی دکھاؤں گا. اور میں عشق نہیں ہے, عشق تو ماننے کا نام ہے, عشق تو مزاج کے توڑنے کا نام ہے, عشق تو طبیعتوں کے توڑ کے اور اپنے اندر کو موڑ کے اور اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے ہماری مان کے چلنے کا نام عشق ہے. اگر آپ روزے دار ہیں کل انشاءاللہ, اور یقیناً سارے ہوں گے, تو آپ دنیا کے سب سے بڑے عاشق ہیں. اور عشق پیار کہتے اسے جو اندیکھا ہو. رب میرا سامنے ہوتا آمنے سامنے, اور جبریل سامنے ڈنڈے لے کے کھڑا ہوتا, اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ فلاں بندے نے روزے میں سے کھا پی لیا, یا اس بندے نے نماز نہیں پڑھی تو ہے, سجدہ رکوع میں وہ مزہ نہیں آیا جو میرا رب چاہتا ہے.
ایک کھینچ کے ڈنڈا لگتا اور اس کی ہائے نکلتی، سارے کے سارے یار بن جاتے اللہ کے، سارے کے سارے یار بن جاتے، سارے کے سارے یار بن جاتے، بہترین بن جاتے۔ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا انصاری صاحب کے کمرے میں، سامنے کیمرے لگے ہوئے تھے، میرا ایک ساتھی سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کمرے میں، میں ان کی نماز کو دیکھ رہا تھا، کیمرے میں دیکھ رہا تھا، اور نماز، اس کا رکوع، اس کا سجدہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے مجھے اس پہ خوشی ہوئی۔ میں نے کہا یہ بیچارہ سارا دن بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، لیکن نماز بڑی اچھی پڑھ رہا۔ پھر ایک پل میں خیال آیا، میں نے طارق تیری قبر بھی ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے والا دیکھ رہا، اس پہ 100 اس کی چاہتیں، 100 اس کی خواہشیں، 100 اس کی لذتیں، اور 100 اس کے مسائل، پر اس کے باوجود میرے معاملہ جب آتا ہے، روزہ ہو یا نماز ہو، صدقہ ہو یا خیرات ہو، اور کھانا کے وقت ہو یا پینے کا وقت، ان لمحات پہ پھر یہ میرا ہوتا ہے، پھر چاہتیں، پھر لذتیں، پھر خواہشیں، پھر تمناؤں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ بھی ایسے کیمرے میں بیٹھ کے، اللہ کا کیمرہ کیا، اللہ کا سارے کیمرے لائیو ہیں، اللہ بھی ایسے بیٹھ کے بنا دیکھتا ہے۔ یقین جانیے میں کیمرے میں دیکھ رہا تھا، اور اس کو جائے نمازوں میں دیکھ رہا تھا، اور بیٹھا میرا دل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اللہ کو دکھانا ہے کہ مولا یہ میری قربانی ہے، یہ میرے لمحات ہیں اور تیرے لیے ہیں۔ رمضان گرمیوں کا آ گیا اور پوری حدت اور شدت کا آ گیا۔ چلو ناران کاغان میں ہوتا تو رمضان وہ بھی تھا۔ میں پرسوں ناران بیٹھا تھا، وہاں میرا درس تھا، برف، پانی، ٹھنڈک، پانی گرم کر کے لایا ہوا وضو کرنے کے لیے۔ پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی، رات کو لیٹ نائٹ پہنچے، فجر کی نماز پڑھ کے میں نے ایک کمبل کے اوپر رضائی ڈال دی۔ وہ رمضان ہوتا تو ٹھیک ہے، وہ بھی رمضان ہے، وہاں والے بھی روزے رکھیں، ایک لاہور کا رمضان ہے، اس کا مزہ اور ہے۔ مزہ بتاؤں ابھی؟ کباب ٹھنڈا بھی کباب ہوتا ہے، پر گرم ہو وہ بھی کباب تو ہے، اور گرما گرم ہو وہ بھی کباب ہوتا ہے۔ گرما گرم روزہ، اس کا مزاج اور ہوتا ہے، اس کی شان اور ہوتی ہے، اس کا وقار اور ہوتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ فرمایا جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، جتنا لگاؤ گے اتنا پاؤ گے۔ وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا، غبارے یوں رکھ کے سامنے، پھر ہاتھ میں بندوق کرتا ہے، کہتا ہے لگانے والے ملے گا، یہ غبارہ پھاڑو، یہ کلاٹ ملے گا، پیسے ملیں گے، غبارہ تو پھٹنا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ لگا کے سارے پیسے جیب کے اس کو دے کے چلا جاتا ہے، کہہ رہا میرا غبارہ نہیں پھٹا، اس کا غبارہ۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ پٹھان جو کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لگانے والے کو ملے گا، یا بھی آ جا، لگانے والے کو ملے گا۔ اپنی طبیعتوں کو لگاؤ، اپنی چاہتوں کو لگاؤ، اپنی مزاجوں کو لگاؤ، اس سے ملے گا۔ روزے کا استقبال کرنا ہے ہم نے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے احساس کے ساتھ، اور اندر کی دل کی طلب کے ساتھ روزے کا استقبال کرنا ہے، گھبراہٹ کے ساتھ نہیں۔ مجبوری والا، معاشرے والا روزہ، سب روزے میں ہیں، گھر میں میں روزے نہ ہوا تو کیا کہیں گے، چلو اب رکھ لیں روزہ تو کیا کہیں گے، نہیں، استقبال والا روزہ ہو، ایسا روزہ ہو مرحبا، ایسا روزہ ہو جو صبح کو اٹھا دے، ایسا روزہ ہو جو تھکا دے، ایسا روزہ ہو جو پیاس میں بے چین کر دے، وہ روزہ ہوگا ہمارا، اضطراری روزہ نہیں، اختیاری روزہ جس میں ہم اندر ہمارے طلب ہو۔ ایک ہے بے چینی، مجبوری کا روزہ، تو کیا کریں اب روزے رکھنے ہی پڑیں گے، نہیں، وہ روزہ نہیں۔ اللہ کو اپنے عشق کی کیفیت دکھانی ہے، اللہ کے سامنے اپنے عشق کو اور عشق کی کیفیت میں بے چینی بڑھانی ہے، اللہ کو یہ روزہ دکھانا۔
اور اللہ پاک کو دکھانا ہے کہ مولا میں تیرا ہوں، تو جس وقت چاہے گا میں کھانا چھوڑ دوں گا۔ پھر کھانے کا وقت ہے، ابھی میں دیر سے اٹھا تھا، کوئی حرج نہیں، مولا جب جس وقت چاہے گا میں کھانا شروع کر دوں گا۔ اب میں نے کھانا چھوڑ دیا، افطار کے بعد طبیعت میں تھوڑی سی نڈھالی آئی، انہوں نے کہا اٹھو اب عشاء کا وقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے مولا، غلام کی بھی اپنی کوئی چاہت ہوتی ہے، غلام کا بھی اپنا کوئی مزاج ہوتا ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے۔ تو روزے کا استقبال کیا خیال ہے؟ استقبال یا گھبراہٹ؟ استقبال کے ساتھ روزہ، استقبال۔ اور روزے کو خدا نہ خواستہ ہم نے موبائل کی شرارتوں کے ساتھ نقصان نہیں پہنچانا۔ ہاں، کوئی ایسا نہ ہو کہ موبائل سے روزے کو نقصان پہنچ جائے، دوستیاں یہاں آ کے نہ لگیں، پھر آپس میں گروپ بندی ہو جائے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ اور کل کا ہمارا دن شروع ہو رہا ہے افطار کے لیے، سحری کے لیے، تو سحری کے وقت اٹھے تو ویسے ہیں 2 رکعت ہی پڑھ لیں، 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لیں، اور سحری میں اللہ سے کچھ باتیں کر لیں، چند لمحوں کی تھوڑی سی باتیں کر لیں کہ مولا اٹھا تو ویسے ہی ہوں، اس اٹھنے کو میرے لیے آخرت کی خیروں کا ذریعہ بنا دیں۔ مولا اٹھا تو ویسے ہی ہوں، اس اٹھنے کو میرے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا، اور اٹھا تو ویسے ہی ہوں مولا، اس جسم کو سدا اپنی محبت کی توفیق دیے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو جسم کو روگ لگ جائے یا روح کو رگ لگ جائے، جسم کو روگ لگ جائے یا روح کو روگ لگ جائے، اور یہ جسم ایسا بیکار ہو جائے کہ میں چاہوں تو روزہ نہ رکھ سکوں، میں چاہوں تو کھڑا نہ ہو سکوں، میں چاہوں تو سجدہ نہ کر سکوں۔ اللہ اس جسم کو سدا میرا ساتھی بنائے رکھ، اس روح کو سدا میرا ساتھی بنائے رکھ۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس کو بھی غور سے سنیے گا۔ کبھی دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، کبھی جسم ساتھ دیتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا۔ بڑے کام کی بات ہے، کبھی دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، بوڑھا ہو گیا یا جوانی ہے معذور ہو گیا یا کوئی ایسی تکلیف ایسا روگ لگ گیا، اب دل ساتھ دے رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ اور کبھی جسم ساتھ دیتا ہے اور دل ساتھ نہیں دیتا، طاقت ہے، قوت ہے، فٹنس ہے، انرجی ہے، پر دل نہیں چاہتا۔ دل کہتا ہے سو جا، لیٹ جا، باہر نکل جا، ادھر جا کے کسی چوک پہ بیٹھ جا، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، میں نے اس دن بھی دیکھا، وہ نا لیٹ کے نماز پڑھ رہے تھے، طبیعت بہت خراب ہو گئی، یوں اشارے کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حاج صاحب وہ سنا ہے وہ فلاں چیز، ایک سیاسی بات کی، ان کو سیاست کا بڑا شوق ہے۔ ایک دم کہنے لگے، اندر سے نا ایسے چادر ہٹائی، سردی تھی نا، کمبل، کیا کہا؟ میں نے کہا وہ فلاں بندہ ایسے ہے، اس نے کہا اتنا ہو گیا، فلاں حکمران نے یوں کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ نہیں، اس نے ایسے نہیں کہا، یوں کہا تھا۔ جو اس کا دوست سیاست دان تھا، میں نے اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا تھا، میں نے وہ اعتراض والی بات کی، نہیں اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا آپ کی معلومات میں کمی ہے، ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے بات کچھ آگے چھیڑی، تھوڑی سی ایسے بات کی، 2-3 بندے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے بات کہی، اٹھنے کے بعد وہ کمبل ہٹا دی، کہہ رہے کیسی باتیں کرتے ہو، تمہاری معلومات میں کیا، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ میں نے کہا نہیں حاجی صاحب، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ نے لیٹ کے نماز پڑھی ہے، آپ آرام کریں۔ نہیں، میں نے تمہاری اصلاح کریں، تم بدگمانی میں گناہگار ہو جاؤ گے۔ اب انہیں میری آخرت کا فکر پڑ گیا، تم گناہگار ہو جاؤ گے، تمہارے اندر خیال ہی غلط ہے، کسی مسلمان کے بارے میں یہ خیال کرنا، یہ تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک اور تھوڑی سی چنگاری، میں آگ میں ایک پیٹرول کا ایک کپ ڈال دیا، میں نے ایک اور بات کر دی، بس اس کے بعد ساری کمزوریاں ختم،
سارا ذوق ختم. پہلے انہوں نے چائے پی تھی، ایسے چائے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ایسے کمبل اوڑھ کے بڑی احتیاط سے کہے ٹھنڈک بہت ہے، طبیعت خراب ہے، کمر بڑی خراب ہے، ایسے کمر ایسے ہاتھ رکھتے تھے. کہتے یہ کمر جو ہے نا اس میں بڑا درد ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا، کیا کروں، گھٹنوں میں درد، جسم میں درد ہے، طبیعت تو ایسی نڈھال ہوئی پڑی ہے. اچھا یہ بتاؤ عشاء کا وقت کس وقت ہوگا؟ میں نے کہا انشاءاللہ اب داخل ہو گیا عشاء کا وقت. اور اس کے بعد وہ ایسے یوں ہوٹ کے پڑے تھے، سردی لگ رہی تھی. ایک دم میں نے سیاست کا انجیکشن لگایا طاقت والا، ساری سردی ختم، ساری بیماریاں سب ایسی، فٹنس لاجواب. میں نے گھڑی چیک کی، جس وقت میں نے انجیکشن لگایا اس وقت میں نے گھڑی چیک کی، کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ وہ بندہ فٹ لاجواب بیٹھا ہے. اور پھر میں نے کیا کہا، میں نے کہا آپ ایسا بتائیں، ان کو کھڑے ہو کے بتائیں، بیٹھ کے بتائیں کہ آپ کے لیڈر کیسے تقریر کرتے ہیں. کھڑے ہو، پھر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ یوں مارے اور یوں کرے. میں نے کہا بھئی آگے وہ پھٹی پڑی تھی کوئی مسجد کی، میں نے کہا یہ تو اس میں مکہ مارا زور سے یوں تقریریں کرتے ہیں. جب تقریریں ختم ہوئی پھر ڈھیر ہو گئے. جسم ساتھ دیتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا. اللہ سے یہ دونوں چیزیں منوانی ہیں. یا اللہ میرا جسم ایسا نہ ہو جائے کہ میرا جسم ایسا نہ ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اللہ میں اپنے جسم میں ایسا نہ ہو جاؤں کہ میرا جسم میرا ساتھ نہ دے اور اس میں سستی بھر جائے. دنیا کے نام پہ، درہم کے نام پہ، دینار کے نام پہ، سیاست کے نام کی، غیبتوں کے نام پہ، بہتان کے نام پہ میرا جسم ساتھ دے. اور جرا تیرا نام ہو اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا نام ہو، اس وقت میرا جسم ڈھیر ہو جائے. مولا اس جسم سے بچا. اللہم انی اعوذ بک. مولا میں اس جسم سے خود پناہ مانگتا ہوں. میرے آقا کا فرمان ہے، یہ دعا میں نے دعا کا ایک حصہ پڑھا ہے. یہ روزہ ہے، روزے کو اس انداز سے ہم نے استقبال کرنا ہے روزے کا، اور روزے کے اس انداز سے ہم نے روزے کو مرحبا کہنا ہے. مجبوری والا روزہ نہیں، رواج والا روزہ نہیں. روزے کا رواج آ گیا، روزے کا رمضان ہے، روزے کا رواج ہے. رواج والا روزہ نہیں، مجبوری والا روزہ نہیں. اللہ کا حکم سمجھ کے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے، اور زندگی میں اپنے لیے سعادتیں سمجھ کے، یہ روزہ میرا روزہ ہوگا، یہ تراویح میری تراویح ہوگی. اس طبیعت کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، یہ میرا روزہ ہوگا. تو کیا خیال ہے، روزہ ایسا ہوگا نا انشاءاللہ؟ اس روزے کے ساتھ زندگی گزرے گی، اور رمضان کے انشاءاللہ اللہ 30 روزے پورے کروائے. ان کیفیتوں کے ساتھ دن گزرے گے، ان کیفیتوں کے ساتھ رات گزرے گی، اور ہمارے اندر جو ہے ایک استقبال ہوگا روزے کا، اور روزے کے اندر ہمارے دل میں ہمیں روزے کے بارے میں ایک چستی ہوگی اور ایک تراوٹ ہوگی، اور تراویح کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے، پہلے سے تسبیح خانے میں آئیں گے. یہ ہمارا انداز ہوگا، یہ مومنانہ مزاج ہے. اللہ پاک ہمیں اس کیفیت کے ساتھ قبول بھی فرمائے، ہماری مدد بھی فرمائے، اور ہمیں عافیت کے ساتھ ان کیفیتوں کے ساتھ رمضان کے پورے روزے اب بھی رکھوائے اور موت تک رکھوائے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، ہدایت دے دے، عافیت دے دے اور برکت دے دے. دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. ہمارے رمضان کو ہمارے لیے خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے. ہمارا رمضان ہمارے لیے شکایتی رمضان نہ بنے، سفارشی رمضان بن جائے. اے کریم اللہ، کرم کے دروازے، عطا کے دروازے اور عفو کے دروازے کھول دے. جتنے آنے والا مجمع ہے ان سب کی حاضری قبول فرما، اور ان گھروں کو چھوڑ کے آئے ان کے گھروں کی، ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار اور رزق کی حفاظت فرما. ہمارے لمحات یہاں قیمتی بن جائے مولا،
ہماری مدد فرما، ہماری یاوری فرما، ہماری نصرت فرما، قدم قدم پہ ہمیں نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچا، اور ہمارے ہر لمحے کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہماری اس قرآن سننے سنانے کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ جو حضرات یہاں قیام کے لیے تشریف لائے ہیں وہ قریب تشریف لائیں، اور لاہور والے کل بھی چہرہ دکھائیں گے تراویح کا۔ جو قیام کے لیے تشریف لائے وہ قریب تشریف لائے، جو یہاں قیام کے لیے تشریف لائے وہ قریب تشریف لائے، قریب تشریف لائے۔ جو یہاں قیام کے لیے تشریف لائے وہ قریب تشریف لائے۔ اچھا جی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ سب حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول، مقبول اور محبوب فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ قربانی کی، رمضان میں یہاں تشریف لائے۔ آپ کی حاضری ایسی ہو جس پہ اللہ کو ترس آ جائے، بس۔ پر ایک چھوٹا سا میرا نقطہ ہے، اس پہ غور کر لیجیے۔ آپ کی حاضری ایسی ہو جس پہ اللہ کو کیا آ جائے؟ ترس آ جائے۔ جس پہ اللہ کو ترس آ جائے، آپ کی حاضری ایسی، وہ کس وقت آئے گا؟ اللہ کو ترس کس وقت آئے گا؟ وہ ترس اس وقت آئے گا آپ کی حاضری پہ جب آپ اپنے آپ کو تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلائیں گے، تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ نہیں چلائیں گے۔ یہ آج یہ چیز اپنے دل کے دامن میں باندھ لیں۔ تسبیح خانے کو کیا کریں گے؟ تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ چلائیں گے، پھر حاضری قبول ہوگی۔ ایسا کریں گے نا؟ دیکھ لیں، یار کی بات ہی نہ سنیے۔ لیکن یہ بھی یار گم ہو گیا۔ یہ بھی تو دوستی ہے۔ تسبیح خانے کو میں نے اپنی ترتیب پہ نہیں چلانا، بلکہ میں نے تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلنا۔ بس اللہ کو اس پہ آئے گا ترس۔ میں کل یہ سبق پھر پوچھوں گا، تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ نہیں چلانا، بلکہ ہم نے تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلنا۔ یہ سبق میں آپ سے روز پوچھوں گا، اور یہ لفظ روز پوچھوں گا، یاد رہے گا؟ بتائیں میں نے کیا لفظ کہا؟ ایک بندہ صرف بتا کے کھڑے ہو جائے۔ ہاں جی بتائیں۔ نہ، جو میں نے لفظ بتایا لفظ بھی وہی ہو، مرضی نہیں۔ ہاں جی، کیا لفظ ہے؟ نہیں نہیں، ہاں، ہم نے خود کو تسبیح خانے کی ترتیب پہ نہیں چلانا، بلکہ ہاں جی ایک اور بتائے بندہ، یہ لفظ ہم نے یاد کرنا ہے۔ ہاں جی پھر ہاں جی
یہ ہے بات. ہم نے تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلنا ہے، تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ نہیں چلانا. یہ لفظ میں نے کہے ہیں. اب پھر دوہرائے کوئی بندہ. ہم نے تسبیح خانے کو، آپ نے دوہرا لیا، موقع مل گیا آپ کو، اور دوہرائیں. ہاں جی. ہم نے تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلنا ہے، اور اگلا فقرہ کوئی دوسرا مکمل کرے. تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ نہیں چلانا، پھر اللہ کو ترس آئے گا. ہاں جی. یہ لفظ کوئی اور بتائیں. ہاں جی بتائیں. ہاں جی. نہیں، اب پوری بات بتائیں جو میں نے عرض کی. ہم نے تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ نہیں چلانا. اور اگلا لفظ کیا ہے؟ ہم نے تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ، بلکہ ہاں جی. ہم نے تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ نہیں چلانا، بلکہ تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلنا ہے. اب یہ ہم سوچیں، قلم دے دیں مجھے. اب یہ ہم سوچیں یہ چیز ہمارے اندر کیسے آئے گی. اب یہ سوچیں. ہاں جی. میں کیا لکھوں؟ ہم نے تسبیح خانے کی ترتیب پر چلنا ہے، تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پر نہیں چلانا. بڑا قیمتی موتی ہے یہ. اب یہ سوچنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ تسبیح خانے کی ترتیب کیا ہے. بس اس چھوٹے سے لفظ میں وقت کا قیمتی ہونا بھی ہے، اور اس چھوٹے سے حرف میں گھر بار چھوڑ کے یہاں آنے کو قیمتی بنانا بھی ہے. اس چھوٹے سے حرف کہ تسبیح خانے کی ترتیب پہ میں کیسے چلوں، تسبیح خانے کی ترتیب پہ میں کیسے چلوں. میری صبح کیسی ہوگی، میری شام کیسے ہوگی، میرے دن کیسے ہوں گے، میری رات کیسے ہوگی، میرا لمحات کیسے ہوں گے، یہ دیکھنا ہوگا. میں نے جوتے اپنے پہننے ہیں یا کسی اور کے، میں نے جو ہے غسل خانے میں کتنا وقت گزارنا ہے کہ پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، یہ دیکھنا ہوگا. ایک ہے میری ترتیب، ایک ہے تسبیح خانے کی ترتیب. غسل خانہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں نہاؤں. اچھا، نہاتے ہوئے پانی ٹھنڈا لگ رہا، ہم نے رکھی دہی دسترخوان پہ، پلیٹ میں دہی تھی، 2-4 بندے مل کے جتنے ہاتھ ملیں گے زیادہ برکت ہوگی، اٹھا کے ساری پلیٹ پی گیا. انہوں نے اور دہی رکھ دی، وہ ہی پی گیا. اس نے کہا بس میں صرف دہی کے ساتھ سحری کرتا ہوں، صرف دہی کے ساتھ. کتنی؟ انہیں کہ کتنی کلو 2 کلو، بس اتنا تھوڑا، زیادہ نہیں کھاتا میں. یہ اپنی ترتیب سے تسبیح خانہ چل رہا، تسبیح خانے کی ترتیب سے تسبیح خانے میں نہیں چل رہا. کھانے کے وقت اس نے صلاۃ و تسبیح شروع کر دی. انہوں نے کہا سبحان اللہ، بڑا مزہ آ رہا. ادھر وہ کہہ رہے ہیں بھائی تشریف لائیں، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ آخری لمحے میں پہنچا، پھر کہہ لیجیے آپ نے میرا خیال ہی نہیں کیا. سحری خود ایک عبادت ہے. لقمے کھانے کے فضائل ہیں. جب سحری خود ایک عبادت ہے، اس نے اس سحری کو عبادت ہی نہیں سمجھا. سحری کے وقت خود بخود تشریف لے جائیں، اس وقت اپنے نفلوں کو مختصر کریں، مؤخر کریں. بعد میں سارا وقت ہوتا ہے اذان تک، نفل، عبادت، ذکر، تسبیح، دعا. اس وقت سحری کے سے بلانا نہ پڑے، ڈھونڈنا نہ پڑے. ایسا نہ ہو، بلکہ سحری کے وقت
ہم بالکل پہلے سے چاقو چوبند ہوں اور اپنے آپ کو بالکل مطمئن کریں، مل مل کے بیٹھیں، وقفہ دے کے نہ بیٹھیں، دوسروں کا خیال کریں، کوئی بات نہیں وہ اچھی کھا لیں، طبیعت میں جتنا آئے کھائیں، سادہ کھائیں، تندرست رہیں گے۔ ابھی میں درس میں کہہ رہا تھا بہترین سحری وہ ہے، میں خود تو ایسے کھاتا ہوں، میں باسی روٹی ہو، آپ سالن کھانا چاہیں سالن کھا لیں، دہی کے لقمے کھانا چاہیں دہی کے لقمے کھا لیں۔ ہمارے ہاں پراٹھے بھی بنائیں گے، کیوں جی بنائیں گے، ہوں گے، آپ کی طبیعت چاہے آپ پراٹھے کھائیں، میری طبیعت میں تو جو کھاتا ہوں وہ تو یہی کھاتا ہوں، باسی روٹی اور دہی کے 2-4 لقمے اور تھوڑا سالن ہو جائے، ورنہ جو کچھ ہو جائے۔ اگر آپ چائے کے عادی گھر میں نہیں ہیں، خیال کرنا یا چائے نہ پینا، اور اگر عادی ہیں تو کوشش کریں، عادت کو ختم کرنے آئے ہیں، عبادت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ یہ بھی لکھ لیں میری بات، لو بھائی یہ بھی لکھ لیتے ہیں، ہم روز ان باتوں کو دہرائیں گے۔ عادت کو ہائے 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 ہائے، عادت کو ختم کرنے آئے ہیں اور عبادت کو، یہ تسبیح خانہ ہے۔ عادت بیڑی کی عادت ہے، کوئی بات نہیں، پان کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، کسی کونے میں اپنی مجبوری پوری کر لیں، پر یہ فیصلہ کریں میں اس عادت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ روزانہ میسج کی عادت تھی، 20-30 میسج، 40-50 میسج کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا موبائل سے بیٹھ کے باتیں کی، انہیں السلام علیکم جناب، السلام، خیریت سے؟ انہیں یار اپنی دوستی بڑی پرانی ہے، دن رات اپنے ساتھ ہے، میں نے ایک یار اور بنا لیا۔ وہ کہنے لگا واہ بڑا بے وفا نکلا، تو رات کو ساتھ لے کے سوتا تھا، آدھی رات پونی رات 3 بجے تک، میں رات آ رہا تھا، میرے موبائل پہ 3 بجے تک میسج آئے، کلندر جاگ رہے نا، وہ 3 بجے تک ہے۔ انہیں کیا اپنا سا تعلق تھا، انہیں بات یہ ہے کہ کچھ تجھ سے زیادہ خوبصورت دوست اور آ گیا ہے، زمانہ بے وفا ہے، حسن والے ویسے بے وفا ہوتے ہیں، تو اس نے کہا اب دوستی اپنی ختم کرنی ہے۔ ہاں گھر میں کوئی مجبوری ہو، سارا دن موبائل بند رکھیں، کوئی مجبوری ہے کسی وقت بات کر کے، میرے بڑے بھائی صاحب نا وہ جو بند کرنے والی جو بٹن ہوتا ہے اس میں پہلے سے ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے، میرے بڑے بھائی 2 بھائی ہیں، بڑے بھائی صاحب نے پہلے سے بٹن بند کرنے والے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، بس موبائل کے ساتھ۔ تو میں نے کہا عادت کو ختم کرنے آئے ہیں اور عبادت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ اور نے کہا جی میری عادت ہے ٹیک لگا کے بستر جائے کسی کا بھی ہو، میری عادت ہے پونا گھنٹہ غسل خانے میں، باہر لائن لگی ہو وہ ایسے کر رہے ہو، السلام علیکم بھائی جان ذرا تھوڑا سا نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ 2 صابن لے جاتے تھے، ایک لائف بوائے ہوتا تھا گردن سے نیچے، لائف بوائے گردن کے اوپر لکس ہوتا تھا، میں نے خود دیکھا 2 صابن لے کے آئے، گردن سے نیچے لائف بوائے یا دوسرا صابن، گردن سے اوپر لکس۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا بندہ کسی کے گلے ملے تو خوشبو آئے۔ واہ، ایک ہوتا ہے کلندر، ایک ہوتا ہے کل اندر۔ عادت کو ختم کرنے آئے ہیں، چائے کی عادت نہیں ہے، گھر نہیں پیتا تو ہرگز نہ پی، چاہے تیرے سامنے جتنی چائے ہو اس میں چھوٹی الائچیاں تیر رہی ہوں، خوشبو مہک رہی ہو، اور بندہ مزہ لے لے کے بابا شریف جیسا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑا کولا بھر کے پیے، ہاتھ کانپے ہونا کہ جی میری پیالی سے گزارا نہیں ہوتا، ہو رہے بیچاری تھک گئی ہوں گے پلا پلا کے۔ نہیں، عادت کو توڑنے آئے ہیں، چھوڑنے آئے ہیں، عبادت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ اب میں آج آپ کے سامنے جو سوال کیا ہے میں نے کہ ہم نے تسبیح خانے کی ترتیب پر چلنا ہے اور تسبیح خانے کو
اب تسبیح خانے کی ترتیب کی آپ خود جستجو کریں. رہنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بستر میں دوسروں کو جگہ دینی ہے, اپنے جوتے اگر تھیلی ہو تو وہ سمیٹ کے اس میں رکھنے ہیں, دوسروں کے جوتے نہیں پہننے, اور جوتے یہاں سے اٹھانے ہیں وہاں رکھنے ہیں. صفائی کا تو اتنا خیال کرنا ہے کسی چیز کا کہ جیسے میرا بستر ہو. تسبیح خانے کو اپنا بستر بنائیں, گھر نہ بنانا, کیونکہ گھر میں پھر بھی ادھر ادھر کوئی چیز پھینک دیتے ہیں. بستر پہ نہ تھوکتے ہیں, نہ ٹافی کا, نہ نسوار کا, نہ پان کی پیک کا پھینکتے ہیں. اچھا یہ اور لفظ آ گیا کہ تسبیح خانے کو اپنا گھر بنانا یا بستر یا گلی ہے. یہ دیکھیں جی, آج آپ کی برکت سے لفظ آ رہے ہیں. تسبیح خانے کو اپنا بستر بنانا ہے, بستر بنانا. تو بستر کیسا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا. اپنا بستر کا بڑا خیال ہوتا ہے. بستر بنانا ہے تسبیح خانے کو. اس کی ترتیب سننی ہے. کوئی گری ہوئی چیز ہے, میری ذات یہاں خیانت ہو جائے, اور تسبیح خانے میں اور رمضان میں میری نظروں کی خیانت ہو جائے, یہاں تسبیح خانے میں رمضان میں نظروں کی خیانت اور کسی چیز کی خیانت, اوہ ہو. اور ایک اور کام کرنا ہے, عشق کے قیدی بن جائیں. میں نے پورا رمضان سڑک نہیں دیکھنی, بازار نہیں دیکھنی, بس ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا پسیں. دل چاہے باہر نکل, واک کرنی ہے, پھرنا ہے, اوپر صحن اتنا بڑا, ٹھنڈی ہوا چل رہی, ساری رات پھریں آئیں سوچیں, طبیعت چلنے پھرنے کو. میں نے بازار نہیں جانا, باہر نہیں جانا. اپنی کوئی اشد مجبوری ہے تو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان سے عرض کریں, یہاں کے ذمہ داروں سے عرض کریں. انہیں کہ جی یہ میری مجبوری ہے, میرا صابن لینا ہے, کوئی چیز لینی ہے, یہ اگر کسی مہربانی ہو سکے مجھے. بازار نہیں جاؤں گا, موبائل بند رکھوں گا, بازار نہیں جاؤں گا. میں نے 1 مہینے میں چپ کا روزہ, بازار کا روزہ, موبائل کا روزہ. کس کا روزہ؟ چپ کا روزہ, موبائل کا روزہ اور بازار کا روزہ. بس چپ کا روزہ ہو. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, محفلیں لگانی ہیں. عشاء کے بعد فوراً سو جانا ہے, جتنے وقت ہو رات کی کمر سیدھی. فجر کے بعد میں نے چوکنا بیٹھنا ہے, ذکر نماز اشراق کے بعد پھر فوراً سو جاؤں. اس کا وجہ کہ اس کی وقت پہ نہیں سوئے گا پھر اونگے گا, سونے کے وقت نہیں سوئے گا اونگے گا, پھر سہارے تلاش کرے گا. وقت پہ سوئے گا, کھانے کا وقت ہے کھانا کھا لیا, پینے کا وقت ہے میں نے پی لیا, سونے کا وقت ہے میں سو گیا. تو یہ سمجھ لیں تسبیح خانے کی ترتیب سے چل رہا. اور گری پڑی چیز ہے, کوئی پیسے ہیں, کوئی موبائل ہے, کوئی چیزیں ہیں, تو فوراً جو ہے اگر ہے تو ذمہ داروں کو اٹھا کے دے دیں. انہیں کہ جناب یہ مجھے کہیں سے چیز ملی ہے. اور اگلی بات, آپ کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل ہے فوراً جمع کرا دیں. بیگ میں پیسے موبائل یہ نہ رکھیں. ہمارے ذمہ دار حضراتوں کے پاس تھیلیاں ہیں, انہوں نے بنائی ہوئی ہیں باقاعدہ, پہلے سے انہوں نے ترتیب تھیلیوں کی بنائی ہوئی ہے. تھیلیوں میں چٹ ڈال کے وہ لاک میں رکھ دیتے ہیں. ہمارے ذمہ داروں نے باقاعدہ پہلے مشورے کیے ہیں, اس کے لیے کھپے ہیں, اور بہت ذمہ داری سے مشاورت ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی انتظاماتوں میں ہے, بہت فکر مندی سے.
کچھ مصروف ایسے تھے جو کسی مشورے میں شامل نہیں ہوئے، وہ زیادہ مصروف تھے. اپنے اوقات کو یہاں قیمتی بنانا ہے، تسبیح خانے کی ترتیب سے چلنا ہے، اور تسبیح خانے میں کی ترتیب میں اپنے آپ کو فکر مند کرنا ہے. اور ایک اور بات ہے، روزہ برداشت کا نام ہے. تسبیح خانے میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا، ہم نے الف اور با کو زندہ کرنا ہے بس. اب اس کا معنی میں کیسے بتاؤں؟ الف کو زندہ کرنا ہے، اور جسے بے کہتے ہیں نا، بے با کو، چلو اس کو کہہ دیتا ہوں، الف اور بے کا خیال رکھنا ہے، آسان رہے گا آپ کے لیے. اللہ کا اور بندوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک؟ تسبیح خانے میں کس کا خیال رکھنا ہے؟ الف اور بے کا. بندوں کا خیال رکھنا ہے، کوئی ٹھوکر مار دے اچھا کوئی بات نہیں، بستر اٹھا کے اچھا کوئی بات نہیں. میں نے مسجد میں گرم چھت تھی کچی، میں نے چھت پہ بستر بچھایا ہوا تھا. رات کو میں فارغ ہوا تو 2-2:30 بجے میں بستر پہ جب گیا تو کسی نے اٹھا کے میرا بستر لپیٹ کے ایک طرف پھینک دیا، خود سو گیا. پہلے بستر بچھا ہوا تھا. میرے ساتھ شیخ ظفر صاحب تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، سو رہا ہے. اس نے کہا کیوں کیا؟ اچھا میں ادھر بستر لے کے نا میں ایک طرف سو گیا، ادھر گرمی تھی، دیوار کی ہیٹ تھی بہت زیادہ. اب تو ماشاءاللہ پنکھے ہیں، ٹھنڈک ہے، اور ایک وقت بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ لائٹ ہی نہیں جائے گی، پانی ٹھنڈا زبردست نعمت. تھوڑی دیر ہوئی، مجھے کہنے لگے آئے حکیم صاحب آئے، جگہ خالی ہو گیا، آئے سو جائیں. میں گیا نا، وہ بندہ نہیں تھا. میں کہ یا اللہ بندہ کیسے اٹھایا؟ میں کہا بندہ کیسے اٹھایا؟ کہنے لگے اس کو چھوڑو، اب سو جاؤ سو جاؤ. بندہ تھا ہی نہیں. پتہ چلا شیخ صاحب موٹے آدمی تھے، اس کی طرف سو کے پیٹ کر کے زور سے ہوا نکالی. زور سے جو ہوا نکالی ایک دم اٹھا بستر اٹھا. الف اور بے کا خیال رکھنا ہے، جسے با کہتے ہیں. الف اور بے کا دوسرا خیال کیا ہے؟ بیٹھنا. صبح کے درس میں، ظہر کے بعد کی تعلیم میں، عصر کے بعد کے ذکر خاص میں، عشاء کی بات کی بیٹھنا. یہ طبیعت چاہیے کہ نکل باہر سے ایسے کر کے کہا یا اور کھانسی ہوگی بھی نہیں، بلغم بھی نہیں ہوگا. بے برداشت، بے بیٹھنا، اور بے اپنے آپ کو بدل کے فیصلہ کر کے میں نے جانا ہے. پہلے میری نظریں بھٹکتی تھی، اب بے ہے، ان نظروں کو برداشت دینا ہے. کان چاہتے ہیں باتیں سن ادھر ادھر کی، دوسری موسیقیاں ٹونے، بے برداشت کرنا ہے. کانوں کو برداشت دینا ہے، نظروں کو برداشت دینا ہے، جسم کو برداشت دینا ہے. دوسروں کو برداشت کوئی بات نہیں، اس نے ٹھوکر، اس نے بستر، کوئی بات نہیں، اس نے ایسا کیا. اچھا میں نے بعد میں کہا میں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میری خاطر بستر بنایا اور انداز یہ تھا اس کی نیند. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، الف کو راضی کرنا ہے اور بے کا خیال کرنا ہے. بے برداشت، بے باہر نہیں جانا. بے میں کل بے پوچھوں گا، آپ پھر بے بتائیں گے. بے سے مراد باہر نہیں جانا، بے سے مراد برداشت کرنی ہے، بھوک پیاس، لوگوں کی تکلیفیں، یہاں کی کوئی اگر اصول ہیں تو اس میں ناگواری ہو، برداشت کرنا ہے.
اور بے سے مراد بیٹھنا ہے، اجتماعی عمل میں بیٹھنا ہے، اجتماعی عمل میں بیٹھنا ہے۔ اور بے سے مراد بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اللہ سے منوانا ہے۔ یہ ہے تسبیح خانہ۔ کوئی پابندی نہیں یہاں، کوئی سختی نہیں یہاں، کوئی قانون نہیں یہاں، کوئی ساری رات نہیں کھڑا۔ اب دیکھیں تراویحیں ختم ہوئی، پتہ چلا ہے؟ پتہ چلا؟ بالکل پتہ نہیں چلا۔ پتہ چلا کہ ہمارے مولانا دعا کے لیے کہہ رہے ہیں جو اچھا تراویحیں ختم ہی ہو گئی، اتنی مختصر۔ ایک بندہ مجھے پچھلے سال سے کہنے لگا انہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے آیا تھا، سنا ہے پیروں کے ہاں جو ہوتے ہیں تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں ساری رات جگاتے ہیں، ساری رات جگاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ساری رات جگائیں گے؟ انہوں نے تراویحیں ہی ختم ہو گئی، پھر آپ کا درس ہی ختم ہو گیا، پھر کہنے لگے سو جاؤ۔ پھر صبح اٹھا تو بہترین کھانا کھلایا، درس کے بعد پھر کہتے ہیں فجر کے بعد اپنا نفل پڑھ کے کہتے ہیں پھر سو جاؤ۔ کہنے لگے آپ نے بہترین سلایا، کھلایا، چٹکلے سنائے، کھلائے، ہنسایا، باتیں کی۔ کہنے لگا میں نے اماں سے جا کے کہا اماں پھر تسبیح کھانے جاؤں گا، اور اماں کا بھی خط آیا کہ میرے بیٹے کو کیا کر دیا، نماز، تسبیح، ذکر، اعمال، ڈرتے ڈرتے گیا تھا اور ہنستے ہنستے آیا ہے، کہتا ہے پھر بھی جاؤں گا میں۔ یہ ہے تسبیح خانہ۔ کون سا تسبیح خانے میں پریشانی ہے؟ شہر کا وسط، لاہور کا وسط، اوپر صحن بہترین، ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈا پانی، بہترین کھانا، اللہ کا رزق، دی ہوئی نعمت، ہر وقت پنکھے، اور نیچے چٹائیاں ہیں، کارپیٹ نہیں ہے جو آگ لگا دے۔ یہ بڑی بات ہے، چٹائیوں اور کارپیٹ میں فرق ہوتا ہے، قالینوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور نیچے ماربل نہیں ہے، بہترین سادہ فرش ہے۔ یہ آسودگی اور اللہ کی رحمت، ادھر سے ہوا کا داخلہ، ادھر سے حفظ نہیں، اگزاسٹ چل رہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں اپنے لمحوں کو قیمتی بنانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بے کا خیال رکھیں گے، الف کا خیال رکھیں گے، اور تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ مستقل چلائیں گے؟ نہیں، تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلنا ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ دیکھو رات کو سو جائیں، نفل پڑھیں، اعمال کریں۔ اگر ذکر تسبیح کرنی ہے تو لائٹیں نہ جلائیں، جوتے زور زور سے، اور موبائل کی ایسی گھنٹی بجا کے رکھی الارم کے لیے کہ وہ سارا حال اٹھ گیا، الارم بج رہا ہے، خود کی نیند ایسی ہے کہ خود نہیں اٹھا، سارے اٹھ گئے۔ انہیں کہا جی میں نے گھنٹی لگائی تھی اٹھنے کے لیے، میں نے گھنٹی لگائی اٹھنے کے لیے۔ اور فجر کے بعد اشراق کے بعد سونا، اور سو جائیں، اٹھیں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، اعمال کریں، ذکر کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، دوسرے اعمال کریں۔ پھر ظہر سے پہلے یہ، اور ظہر کے بعد پھر انفرادی عمل نہ ہو، پھر اجتماعی عمل میں اپنے آپ کو تیار کریں، پھر فارغ ہو، پھر کچھ لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے، ورنہ ہر وقت لیٹے رہنے کی طبیعت نہ بنائیں، ہر وقت لیٹے رہنے کی۔ رات کو بھی لیٹا، پھر فجر سے لے کر پورا ظہر تک کا وقت ملے گا لیٹنے کا، اس وقت بھی لیٹا، پھر بھی لیٹا۔ یہ نیند، لسی اور جھگڑا اس کو جتنا بڑھاتے جائیں بڑھتا جاتا ہے۔ سنا ایسے ہے، نیند، لسی اور جھگڑا اس کو جتنا بناتے جائیں بڑھتا جاتا ہے۔ اور ایک بات ہے، ایک میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، آپ مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری الجھنیں، ہمارے مسائل، ہمارے دکھ ختم ہو جائیں، تو میں آپ کو ایک زبردست وظیفہ دیتا ہوں جو سارا رمضان ہمارے ساتھ چلے گا۔ ایک تو وہ ہے جن کو میں نے کوئی تسبیحات وظیفہ دیا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو حضرات کہتے ہیں ہمارے پر قرضے ہیں، ہمارے پر بیماریاں ہیں، ہمارے پر تکلیفیں ہیں، گھریلو اولاد کے مسائل ہیں، گھر کے کوئی مقدمات ہیں، یا غربت، تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں ہے تو وہ آج کل بحران میں ہے، زندگی کے یہ مسائل، مشکلات ہیں، ان کے لیے وظیفہ ہے، وہ ہے دو انمول خزانہ۔ اس کو وظیفہ ہے یہ
نمبر 1 بھی، نمبر 2 بھی، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دن رات صبح و شام ہر لمحہ ہر لہجہ پڑھیں. عجیب چیز ہے، بہت کمال کی چیز ہے اور بہت زبردست چیز ہے. دو انمول خزانہ. آپ کو علم نہیں ہے تو ساتھ والے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو دے دے گا، مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دو انمول خزانہ وظیفہ. اچھا، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ پڑھ سکتا ہے. دو انمول خزانہ نمبر 2، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بس ایسے تھوڑا سا دیکھے پڑھ لے گا. اس وظیفے سے اپنی تو اگر میں نے آپ حضرات کو کوئی اور تسبیح دی ہوئی ہے وہ پڑھیں، جن کو نہیں دی ہوئی یہ انمول خزانہ پڑھیں، دن رات پڑھیں. زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ناکامی ہے، کچھ ہے، انمول خزانے کو دن رات پڑھیں. اللہ رزق، عزت، برکت، صحت، کامیابیاں دنیا آخرت کی عطا فرمائے. اب کوئی سوال کسی نے کرنا ہو؟ میں نے تو عرض کیا نا کہ جیسے کسی کو بتایا وہ پڑھے، جن کو نہیں بتایا وہ انمول خزانہ پڑھے، وہ پڑھ سکتے ہیں. اور ہے جی، وہ کہتے ہیں حال نمبر 2 میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہاں گھڑی نہیں ہے. میں وہ ذمہ داروں کے ذمے لگاتا ہوں، جن کے یہ ذمے ہے میں ان کے ذمے لگاتا ہوں. یہ ہر کسی کے ذمے نہیں ہوتا. ہاں اجازت. اچھا جی، بھئی حال نمبر 2 میں گھڑی لگاؤ، اور ہر جگہ گھڑیاں دیکھو، حالوں میں گھڑیاں ہونے چاہیے. ہاں جی، بس یہاں رہیں گے تو اللہ پاک پھر انسان ہم مجھے بھی آپ سب کو بنا دے گا. ہاں جی، کوئی اور بات؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو عزتیں برکتیں دے. اب انشاءاللہ تعالی ہم صبح ہماری ملاقات ہوگی. صبح کی نماز کے بعد جو ہے ہمارے معاملات کیا ہوں گے؟ نماز کے بعد، نماز سے پہلے آپ اپنی تسبیح، تلاوت، تہجد اپنے لیے، امت کے لیے، سارے عالم کے لیے مانگیں. اور نماز کے بعد انشاءاللہ سورۃ یاسین پڑھی جائے گی. سب کو سورۃ یاسین دے دی جائے گی. سورۃ یاسین پڑھیں بالفرض. اگر سورۃ یاسین آپ پوری نہیں کر سکے اور دعا کا وقت ہو گیا تو اسے سمیٹ کے دے دیں، بعد میں اپنے انفرادی وقت میں اس کو پورا کر لیجیے. ٹھیک ہے، سمیٹ کے دے دیں، کیونکہ بعض آہستہ پڑھتے ہیں، بعض تیز پڑھتے ہیں، بعض کی مشق ہوتی ہے پڑھنے کی، بعض کی مشق نہیں ہوتی پڑھنے کی، تو اوقات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ اس کو سمیٹ کے دے دیں، بعد میں پوری کر لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا درس ہوگا. درس کے بعد جو ہے پھر ذکر خاص ہوگا، اسم اعظم کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد مراقبہ ہوگا. مراقبے میں ہم نے دل کو متوجہ کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. پھر آپ اپنے انفرادی اوقات اپنا اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، آرام کریں. اس میں یہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.